اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام حتی مطلع الفجر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رمضان المبارک جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور لگتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس حکمت عملی سے ماہ رمضان کو، سورہ قدر کو ڈیزائن کیا ہے، پلان کیا ہے، وہ یقیناً لاجواب ہے. کہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان اور رجب کے مہینوں میں روزوں کی تیاری، مستحب روزوں کی تاکید کر کے، پھر 15 شعبان اور 27 رجب کو شب قدر کی تیاری کہ آپ جاگیں، کیونکہ ابھی ماہ رمضان میں اگلے مہینے 2 مہینے بعد ایک رات آنے والی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے رجب پھر شعبان پھر ماہ رمضان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کا ٹیمپو بڑھتا جاتا ہے، آپ کی استقامت بڑھتی رہتی ہے، آپ کا لگاؤ، آپ کا خشوع و خضوع بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آپ حل من مزید یعنی مزید میں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید ملے. جسے کہتے ہیں نا دل مانگے مور ابھی، تو وہ والا معاملہ جسے کہتے ہیں کہ ہو گیا مومن کے ساتھ. مومن کہتا ہے کہ بس ابھی شب قدر آ جائے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروں. تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلا عشرہ گزرتا ہے، پھر دوسرا عشرہ گزرتا ہے، اور جب آدمی اسٹیبل ہو جاتا ہے بھوک کی حالت کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ دن کی عبادت کے ساتھ ساتھ رات کی عبادت کی ذمہ داری آپ پہ عائد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور وہی شب قدر فرض نہیں ہے ماہ رمضان کی طرح، لیکن اتنی زیادہ تاکید، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ گویا لگتا ہے کہ فرض ہے. اور بے وقوف ہے، بد نصیب ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بے وفا ہے وہ شخص، جاہل ہے وہ شخص جو شب قدر کی فضیلتوں کو جاننے کے باوجود اس سے روگردانی کرے اور اس میں جاننے کی زحمت نہ کرے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات رکھی گئی ہے، اور عموماً اس کو اخفاء کیا گیا ہے، کبھی طاق راتوں میں بتایا گیا، اور کبھی 21، 19، 23 میں، اور کبھی 22، 21 اور 23 میں، اور کبھی 23 میں. لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی، ایکوریٹلی، اور جسے کہتے ہیں پریسائسلی جو ہے اس کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا کہ یہی رات ہے بس اس میں جاگ لو، یہی شب قدر ہے. اور اس کی بھی انشاءاللہ ابھی وجوہات آئیں گی کہ ایسا کیوں ہے. تو چونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے جو پچھلے 2 دروس ہیں وہ قرآن کے حوالے سے تھے، ماہ رمضان کے حوالے سے، ان کی غلطیوں کے حوالے سے، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے کافی دروس نیٹ پہ موجود ہیں. تو ہم نے سوچا اس دفعہ اپنا فوکس جو ہے وہ قرآن کو بنایا جائے. تو پہلا جو درس تھا وہ قرآن کا تعارف تھا، دوسرا درس قرآن اور سائنس تھا، تیسرا درس سورہ قدر کے پیغامات کے حوالے سے کہ پورا سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے لیے مختص کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ہمیں کیا کیا پیغام دینا چاہتا ہے. ہماری گفتگو انشاءاللہ ان مندرجہ المراحل پر مشتمل ہوگی. پہلا مرحلہ تعارف، دوسرا فضیلت، تیسرا شان نزول، چوتھا مقدمہ، پانچواں تفسیر، چھٹا اہم نکات، اور ساتواں کلام آخر. آئیے ان مراحل پہ ایک ایک کر کے گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات رکھے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے تعارف، پہلا مرحلہ وجہ اسمیہ. ہر سورہ کا ایک نام ہے اور اس نام میں ایک وجہ پوشیدہ ہے. چنانچہ سورہ قدر کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، اپنی زندگی کو، اپنے نصیب کو بنانے کی رات ہے.
مقام نزول بتلایا گیا آپ کو کہ کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اس سورہ کے حوالے سے مکی اور مدنی دونوں کا احتمال ہے، لیکن مکی سورہ ہونے کا زیادہ احتمال موجود ہے۔ موضوع اس کا شب قدر ہے۔ جو چھوٹی مختصر سورہ ہیں خصوصی طور پہ آخری پارے میں ان کا موضوع عموماً ایک ہی ہوتا ہے، چنانچہ سورہ قدر کا موضوع سورہ قدر جو ہے اس سورہ کا موضوع ہے، شب قدر اس سورہ کا موضوع ہے۔ 97 آیات ہے ترتیب پر، اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ آئیے اس کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے کو۔ دیکھیے، اگر دنیاوی حوالے سے اس کو تشبیہ دی جائے تو زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، مینیو ہوتا ہے، 10 12 15 25 کھانے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آدمی جو ہے ایک کھانا نہیں کئی کھانے کھانا چاہتا ہے۔ عموماً دسترخوان پہ اگر 4-5 ڈشز ہوں تو آدمی 2-3 ڈشز تو ضرور چکھتا ہے۔ تو کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم برگر بھی کھائیں، ہم فرینچ فرائز بھی کھائیں، ہم جو ہے اس کا جو رول ہے وہ بھی کھائیں۔ تو عموماً ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے الگ ریسیپی، پلیٹ اور پیکیج ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ ریسٹورینٹ والے یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی مزاج طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بذا اوقات ڈیل کی فارم میں 2-3 کھانے ایک ہی پیکیج میں کمبائن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کھانے میں برگر بھی ہوگا، رول بھی ہوگا، اور آپ کے فرینچ فرائز بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب انداز سے ماہ رمضان کی تمام فضیلتوں کو اس سورہ قدر کی فقط تلاوت میں مرکوز کر دیا ہے۔ دیکھیں، حدیث رسول ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو پا لیا۔ دیکھیں، شب قدر کو پانا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا دن، اس کا رات جو ہے متعین نہیں ہے، طاق راتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں طاق اور جفت دونوں پورا عشرہ، کچھ کہتے ہیں کہ پورا رمضان ماہ رمضان، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ علماء تو پورا سال جاگتے تھے کہ کہیں یہ شب قدر نہ ہو۔ اور اگر کوئی یہ کلیم کر لے کہ میں نے شب قدر کو پا لیا تو گویا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر وہ شب قدر کو حقیقی طور پہ پا لے بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں کہ اگر پورے آدمی روزے رکھ لے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، یعنی ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا اور شب قدر کو پانا، بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر پانی کے بعد اس کا حق بھی ادا کرنا، یعنی روزے کا حق ادا کرنا جیسا کہ ہے، اور شب قدر کا حق ادا کرنا یعنی اعمال اور خوش و خضوع ادا کر کے، تو بہت خال ہے، بہت شاذ نادر ہے۔ بہت خوش نصیب لوگ، بہت متقی پرہیزگار اس کو پا سکتے ہیں اپنی اصل روپ میں۔ تو کتنی عجیب حدیث ہے، کتنی حیران کن حدیث ہے کہ جو شخص فقط تلاوت کرے گا اس سورہ کی، اب تلاوت ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ماہ رمضان گزر جاتے ہیں یا گزرنے والے ہوتے ہیں تو مومن کے چہرے پر اداسی آ جاتی ہے، دل مغموم ہو جاتا ہے کہ رمضان گزر گیا اور ہم نے اس سے وہ برکتیں نہیں سمیٹنی جو سمیٹنی چاہیے تھی، اب ہم کیسے سمیٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کی تلاوت کی جسے کہتے ہیں کہ ضمن میں اس کا پورے رمضان کا جو ہے ثواب رکھ دیا کہ جو تلاوت کرے گا فقط اس کی، اس کو ماہ رمضان کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور شب قدر کو پانے کا، صرف یہ نہیں کہ شب قدر کا ثواب، شب قدر کو پانے کا ثواب، وہ لطف انشاءاللہ وہ اٹھائے گا فقط اس سورے کی تلاوت سے۔ لیکن پھر وہی بات جو ہر سورے کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ ضروری ہے کہ انسان مومن ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، نیت رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہو۔ ایک اور ڈیل اللہ کی طرف سے کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کو بلند آواز سے پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے راہ خدا میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا، اور جو شخص اسے آہستہ اور پنہا طور سے پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو۔ دیکھیں، ویسے تو ہمارے یہاں نماز جہری ہے، نماز سری ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے مردوں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو 2 نمازیں اس میں سری، یعنی ظہر اور عصر۔
اور انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ تلاوت زور سے کرے اور بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ آہستگی سے کرے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسلسل بلند آواز سے تلاوت کرنے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آہستگی سے پڑھنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مزاج سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی اس مخمصے میں نہ پڑ جائے کہ اگر میں آہستہ پڑھ رہا ہوں تو شاید مجھے جو ہے وہ ثواب کم ملے، یا میں زیادہ زور سے پڑھ رہا ہوں تو اس میں دکھاوا ریاکاری نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ثواب الگ الگ رکھ دیا. جو بلند آواز سے پڑھے گا گویا اس نے تلوار کھینچی اور جہاد کیا، اور جو ہے آہستگی سے پڑھے گا وہ گویا خون میں لت پت ہوا، یعنی شہید ہوا. دیکھیں ہم میں سے کون ہے یہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم معصوم ہیں، میں معصوم ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ بہترین عمل گناہ کا نہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا، یعنی کچھ کرنا نہیں، کچھ نہ کرنا. کتنا عجیب دیکھیں مذہب ہے، آپ کی انرجی کو سیو کر رہا ہے کہ کچھ کرنے سے کچھ نہ کچھ تو انرجی، ٹائم، توجہ آپ کی خرچ ہوگی. نہیں، کچھ نہ کرنا یعنی گناہوں سے بچنا. تو اگر رمضان المبارک میں بھی گناہ ہو جائے تو کتنا برا ہے انسان کے لیے کہ شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کئی گناہ کر جاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی بدترین شخص ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں جو دیندار ہیں، مدرسے سے وابستہ ہیں، وہ 100-150 سے گناہوں سے زیادہ تو نہیں کرتے ہوں گے، 100 بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو 10 مرتبہ سورہ انزلنا پڑھے گا وہ 1000 گناہ معاف کروائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک سورہ انزلنا آپ کے 100 گناہ معاف کروا سکتی ہے. تو آدمی کو جب بھی یہ محسوس ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو سورہ انزلنا پڑھ لے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے سورہ انزلنا پڑھ کے سوئے کہ اگر ہم نے تقریباً 100 گناہ کیے تو وہ معاف ہو جائے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو نماز فریضہ میں پڑھے گا اسے آواز پہنچتی ہے کہ تیرے سابق گناہ معاف ہو گئے. یہ تو ویسے ہی ہے تلاوت کا سبب. اور اگر آپ اپنی نمازوں میں یعنی فرض نمازوں میں پڑھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ گویا تمام گناہ پچھلے معاف ہو گئے. پھر وہی بات کہ خشوع خضوع، یقین، توجہ اور عمل کی کوشش، جستجو کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والا خیر البریہ کا ساتھی ہوگا. اور کیا ہی بہترین ساتھی اس کو ملا، خیر البریہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن کی آیت میں، اور اللہ کے رسول نے خیر البریہ جو ہے وہ امام علی کی طرف منسوب کیا. بلکہ اصحاب نے جب پوچھا خیر البریہ کون، تو رسول نے جواب دیا کہ وہ جو اس وقت آنے والا ہے. اور اسی وقت جو ہے امام علی نمودار ہوئے. دنیاوی آفات سے بچاؤ، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سیلاب ہو. جو ابھی کراچی میں قیامت خیز گرمی پڑی ہے وہ بھی کسی قدرتی آفت سے کم نہیں تھی. 1000-1500 لوگ جو ہے آپ کے اس آفت کی نظر ہو گئے. تو اگر کوئی شخص دنیاوی آفات سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہ سورہ پڑھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جیسے جیسے یہ تقریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے چوری ڈکیتی کا سیزن بھی آتا جا رہا ہے. حالانکہ قومی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ارادے گو کے متحرک ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ان چوری ڈکیتیوں کے عادی ہیں وہ کس طرح اپنا ہاتھ صاف کر جاتے ہیں. کوئی گھر محفوظ نہیں، کوئی سڑک، کوئی بازار، کوئی دکان محفوظ نہیں. تو چنانچہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خزانہ یعنی تجوری یعنی جو مال کما رہا ہے، آپ اپنے لاکر میں جو پیسے رکھتی ہیں، آپ اپنی الماری میں جو زیور رکھتی ہیں، آپ اپنے بینک میں جو پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس رکھتی ہیں، تو یہ جتنے بھی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کی عمر بھر کی کمائی یا بہرحال مہینے بھر کی کمائی یا کوئی قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے، تو اگر اس کے سامنے آپ یہ سورہ قدر پڑھیں تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گی. اگر کسی خزانے کے دروازے پہ پڑھا جائے یعنی سورہ قدر کو، تو وہ خزانہ ہر برائی اور آفت سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ مالک خود نکال لے. ایک اور جگہ فرمایا کہ سورہ کو بکثرت تلاوت کرنا ادائے قرض اور وسعت رزق کے لیے مؤثر ہونا منقول ہے. ہم میں سے کون ہے جو کسی نہ کسی طور پہ کبھی نہ کبھی قرض لینے پہ مجبور نہ ہو جاتا ہوں. اور جب قرض لے لیا جائے، جتنی آسانی سے قرض لیا جاتا ہے اتنی مشکل سے قرض کو لوٹایا جاتا ہے. وسعت رزق کے لیے مؤثر، اور وسعت رزق کون ہے جو یہ نہیں چاہتا اس کے رزق میں وسعت ہو، کون نہیں چاہتا اس کو بہتر سے بہتر نوکری ملے. تو یہ سورہ قدر جو ہے اپنی کوشش اور عملی
جستجو جاری رکھے لیکن اگر سورہ قدر بھی پڑھے گا تو اس کو آخرت میں تو ثواب ملے گا، لیکن انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ خود گھر کی حفاظت، اگر آپ گھر کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں یا ویسے بھی سوتے ہیں تو خوف ہوتا ہے کہ چوری ڈکیتی کے حوالے سے، تو سوتے وقت سورہ قدر کا 11 مرتبہ پڑھنا حفاظت کا موجب ہے۔ اگر آپ روزانہ 11 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں ڈیوٹیز لگا دیں، ایک مرتبہ امی پڑھ لیں، دوسری رات ابو، تیسری رات بہن یا بھائی، اس طرح تمام لوگوں کو روزانہ کی چوکیداری یا محافظ ہونے کا اعزاز مل جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ۔ ایک اور عمل ذرا مشکل عمل ہے، اگر ہو سکے تو کریں ورنہ کوئی بات نہیں، اور دوسرے عمل جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ شب قدر میں نئے گھڑے میں پانی ڈال کر، گھڑے کی جگہ آپ چاہیں تو کوئی پیالہ لے لیں، اس پانی پر 30 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے، اس گھڑے کو لٹکا دیا جائے، بس اس سے پانی بھی پیا جائے اور وضو بھی کیا جائے، اور کم شدہ پانی کا اس میں اضافہ کیا جاتا رہے تو باعث برکت ہے۔ یعنی آپ پانی پڑھ کے پھونک دیا، آپ نے پانی ڈال لیا، اس میں سورہ قدر پڑھ لیا آپ نے، اب اس میں سے ایک پیالہ نکال لیں اور وضو تھوڑا سا کر لیں، یا وضو جس سے کر رہے ہیں اس میں یہ پانی ملا لیں آپ، یا وضو آپ اس سے شروع کر لیں اور باقی آپ نلکے سے وضو کو کنٹینیو کر لیں، یعنی وضو میں جو پانی استعمال ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی یہ والا بھی شامل ہو جائے۔ اس طرح غسل میں ایک چلو غسل آپ نے اس پانی کا ڈال لیا، باقی آپ اپنا غسل شروع کر دیں نلکے کے پانی سے یا فوارے سے یا بالٹی سے، لیکن اس پانی کو مکمل ختم نہ ہونے دیا جائے، یعنی جیسے ہی ختم ہونے والا ہو اس میں دوسرا پانی ملا دیں۔ آپ نے شاید یہ ہومیوپیتھک میں بھی پڑھا ہوگا، جو ہومیوپیتھک کی دوائیں بنتی ہیں وہ ڈائلیوشنل میتھڈ سے بنتی ہیں، یعنی دوا کو مزید ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے اور اصل میڈیسن اس پانی سے نہیں نکالی جاتی، اور اس پانی ہی سے مزید جو ہے وہ دوا بنائی جاتی ہے، جیسے پانی ختم ہونے والا ہوتا ہے اس میں مزید پانی ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک طریقہ جو ہے آج بھی طب میں رائج ہے، اور ہمارے امام بھی یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ پانی کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ باقاعدہ ایک جاپان میں تجربہ بھی ہوا تھا کہ ایک پانی پہ جو ہے وہ سورہ یا آیت لکھی گئی اور ایک پانی میں کوئی اور جملہ لکھا گیا جس کا کوئی خاص معنی نہیں تھے، تو جو وہ پانی تھا وہ بہت عرصے بعد گندا ہوا، خراب ہوا، بلکہ خراب ہی نہیں ہوا کہ جس پر آیت یا سورہ لکھی گئی تھی۔ تو جو ہم چیزیں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، تو جو سورہ پڑھی جائے گی اس پانی پہ وہ پانی اس سورہ کے اثرات کو جذب کرے گا، اور جب پانی ختم نہ ہو چاہے تھوڑا ہی سا کیوں نہ رہ جائے اس میں مزید پانی ڈال دیں تو وہ اثرات تھوڑے والے پانی سے تمام پانی میں پھیل جائیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جس کے دشمن نہ ہوں؟ مولانا علی نے ایک دفعہ کسی کی نماز جنازہ پڑھائی، جب واپس ہونے لگے تو کسی نے کہا کہ بہت اچھا شخص تھا، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، تو مولانا نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کی نماز نہ پڑھاتا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی راہ راست پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، اس کے چند ہی صحیح دشمن نہ ہو؟ تو ہم میں سے کون ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو؟ دوستوں میں دشمن موجود ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں دشمن موجود ہوتے ہیں، محلے میں دشمن، کاروبار اور دفتر کی جگہ پہ دشمن موجود ہوتے ہیں۔ تو دشمن کے سامنے اگر آپ یہ پڑھ لیں سورہ تو آپ کو دشمن پر غلبہ ہوگا، کم از کم دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ باغی اور حاکم وقت کے سامنے اس کو پڑھ کر جانا اس کی مغلوبیت کا باعث ہے۔ اگر دشمن کے سامنے جاتے ہوئے اس کو پڑھ کر جائے گا تو پڑھنے والا ظفریاب ہوگا۔ ایک اور سورہ غالباً آپ کو ہم نے بتلایا تھا، سورہ فیل کے بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ دشمن کے سامنے پڑھی جائے تو دشمن پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ عموماً سواری پہ سوار ہونے کی دعا پڑھتے ہوں گے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مغلوب کیا۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ سورہ انا انزلنا بھی پڑھ دی جائے، جو شخص سواری پر سوار ہوتے وقت انا انزلنا کی تلاوت کر لیا کرے تو اس سے صحیح سالم اترے گا اور اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو میں کہتا کہ انا انزلنا کا پڑھنے والا تقدیر پر سبقت کر سکتا ہے۔ دیکھیں تقدیر آپ کی شب قدر کو لکھی جائے گی، اور یہ آیت یہ سورہ اسی شب قدر سے متعلق ہے۔ تو اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو عین ممکن ہے جو ڈاکیومنٹ آپ کے لیے اپرووڈ ہو چکا ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈاکیومنٹ ہے، کوئی تحریر ہے، اس میں اگر فائنل ہونے کے باوجود بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ہم انک ریموور کا سہارا لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ وائٹوں کا سہارا لیتے ہیں، ہم ایرو لگا کے اوپر کریکشن کر دیتے ہیں، اگر بینک کا چیک ہو تو اوپر ایک سگنیچر بھی کر دیتے ہیں۔
یعنی فائنل ڈاکیومنٹ اپروو ہونے کے باوجود بھی تھوڑی بہت کمی بیشی کا امکان ہوتا ہے. تو یہ وہ سورہ ہے جو شب قدر میں لکھی گئی تقدیر میں امینڈمنٹ کروا سکتی ہے بیماریوں کے لیے. سورہ فاتحہ بہت مشہور سورہ ہے، معروف سورہ ہے بیماری کے لیے. کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے. اگر اس سورہ کو نئے برتن پر لکھا جائے اور صاحب لقوا کہتے ہیں سیریبرل پالسی، کہ جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جبڑا جو ہے ایک طرف دھلک جاتا ہے سیدھی یا الٹی طرف، اور فوری طور پہ اس کا علاج نہ کیا جائے، کورٹیزون کے انجیکشن لگتے ہیں. اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ لقوا جو ہے، وہ ٹیڑھا پن جو ہے وہ مستقل بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سورہ کو نئے برتن پر لکھا جائے اور صاحب لقوا اس کو نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. بے اولاد کے لیے اولاد نرینہ کی خواہش. دیکھیے کیا چیز نہیں ہے اس سورہ میں. اس تقدیر والی رات میں، شب قدر میں بھی کیا چیز نہیں ہے. پوری تقدیر تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، آپ کی پسند کی تقدیر دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سورہ قدر کی صورت میں پوری تقدیر آپ کو دے رہا ہے کہ بے اولاد لوگ جو ہے اس سورہ کو پڑھیں تو اولاد نرینہ کی انشاءاللہ ان کو خوشخبری ہوگی. ولادت میں جو تکلیف ہوتی ہے، آج کل سیزیرین سیکشن بہت زیادہ عام ہے، نارمل ڈلیوری ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے وہ اسپائنل کارڈ میں انجیکشن دے کے ڈلیوری کرائی جاتی ہے. نہ جانے کیوں مائیں جو ہیں وہ ولادت کا درد جو ہے وہ سہنے کے لیے تیار نہیں. بعض اوقات کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، فقط مائیں اس درد سے بچنا چاہتی ہیں جو زچگی کی وجہ سے ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں ایک بڑی عجیب حدیث موجود ہے اس حوالے سے، اسی درد کے حوالے سے، کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو پورا حج کروایا ہے اپنے کندھے پہ بٹھا کر. تو رسول نے فرمایا کہ تو نے تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جو اس نے تجھے جنم دیتے ہوئے سہا. تو یہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں لیے رہتی ہے، پھر زچگی کا درد ہے، پھر وہ دودھ پلاتی ہے. ایک جگہ یوں بھی آیا ہے کہ کیوں ماں کو 3 درجے زیادہ فضیلت ہے باپ پر. ایک تو حمل کے وقت اس کو لیے رہتی ہے 9 مہینے، پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے، اور زچگی کا درد. یہ 3 عمل، یہ 3 تکالیف ایسی ہیں جو کوئی بھی کبھی بھی باپ انجام نہیں دے سکتا. قبر کا ساتھی ہے. آپ نے نماز وحشت پڑھی ہوگی، بلکہ ابھی جو ہمارے عالم دین کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے جو سرکولیشن SMS کی ہوئی تھی، اس میں شب نماز وحشت کا بھی تذکرہ تھا ہاشم جعفری صاحب کا. تو اس میں آپ دیکھیں طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مومن کی قبر کی پہلی رات اس کے لیے 2 رکعت نماز. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ انا انزلنا. اس کے بعد اس نماز کو میت کو بخش دے. اسی وقت 1000 فرشتے بہشتی ہلے، یعنی بہشتی لباس لے کر آئیں گے، قبر کو وسعت دیں گے، پڑھنے والے کو بھی اجر عظیم عطا کیا جائے گا. تو یہ یقینی ہے کہ جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے وہ شخص سزاوار ہے اس دعا کا. یعنی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کے رزق میں برکت دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں پہلے برکت دے گا، پھر بعد میں اس کے رزق میں برکت دے گا. اس کی بیماری کو دور کر دے تو پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کرے گا. دشمن رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ ثواب کام دے گا. بہت زیادہ قبولیت دعا کا جو ہے باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ وہی دعا آپ کے حق میں کیوں نہیں قبول کرے گا. مومن کی قبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب قبرستان سے واپس آتے ہیں تو آنے سے پہلے جو ہے وہ انگلی رکھ کے، یا ویسے ہی مومن کی قبر پہ 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے ہیں. اس کے پڑھنے سے صاحب قبر اور پڑھنے والا دونوں بخشے جائیں گے. آپ نے اس کے بخشنے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بخش دیا. تو یہ میت کی پہلی رات کی وحشت قبر، نماز وحشت قبر ہے، بڑی اندوناک ہوتی ہے. اور امام نے فرمایا کہ اپنے مردے پہ صدقہ دے کر رحم کیا کرو، اگر صدقہ نہ دے سکو تو مذکورہ طریقے سے نماز ہدیہ کیا کرو. نماز ہدیہ والدین آپ نے سنا ہوگا کہ 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پہلی رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اور پھر نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ پڑھیں. یہ نماز والدین. اکثر ایک اور طریقہ جو چھٹے امام سے منقول ہے کہ اپنے والدین کے لیے نماز ہدیہ والدین اس طرح پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا، اور دوسرے رکعت میں سورہ کوثر. خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز والدین کے لیے تاکید کریں. یہ جب بھی ہم نے بتایا کہ نماز فریضہ میں پڑھنے سے ایک ندا آتی ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخشے گئے، تو ہمارے
آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام شب و روز کی تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھا کرتے تھے. تو سورہ توحید اپنی جگہ پہ قائم، دوسری رکعت میں عموماً لوگ پڑھا کرتے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھ لیں تو امام کی سنت پہ عمل ہو جائے. پانچویں امام کی روایت میں بہت ساری فضیلتیں اس میں وارد ہوئی ہیں. مثلا بصارت میں نور، دل میں یقین اور حکمت پیدا ہوتی ہے. غمزدہ مسافر اور مریض کے پڑھنے سے اس کی مشکلیں آسان ہوں گی. زراعت، اس وقت جون جولائی کا مہینہ ہے، اس وقت سندھ اور پنجاب، بلوچستان سرحد کے دیہاتوں میں جو ہے فصلیں جو ہیں اپنے عروج پر ہیں، اور یہ فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے. تو اگر کوئی زراعت پہ پڑھے تو اس میں برکت ہوگی اس سورہ کو پڑھنے سے. درد دل آج کل آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ درد دل زیادہ ہو جائے گا. آج کل پہلے ایک زمانے میں ای سی جی بہت بڑا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے بھائی ای سی جی جو ہے نارمل آیا، کچھ نہیں ہے. اب جو ہے وہ اینجیوگرافی کچھ نہیں رہا. بڑے آرام سے ڈاکٹر حضرات کہہ دیا کرتے ہیں آپ اینجیوگرافی کرا لیں، جو بیماری ہے وہ ضروری نہیں کہ ای سی جی میں آ جائے. تو اینجیوگرافی کروائی جاتی ہے، آن دا اسپاٹ اگر کوئی نیروئنگ ہو تو اینجیوپلاسٹی فوراً کر دی جاتی ہے. تو اب اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں رہا. پاکستان کے سابق پریزیڈنٹ کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ وہ اینجیوگرافی کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو یہی بات ایشو میڈیا میں اٹھا کہ اینجیوگرافی کون سا بڑا ٹیسٹ ہے جو پاکستان میں نہ ہو سکے. تو اینجیوگرافی ایک روٹین ٹیسٹ بن گیا ہے. کیوں؟ دل کے امراض بڑھ گئے، دلوں کے الگ الگ ہاسپٹلس بن گئے باقاعدہ. تو ہمارا فیٹی فوڈ کا کھانا اور ہمارا بیجا ریسٹ اور بیجا سٹریس یہ مین فیکٹرز ہیں. اور ماہ رمضان مبارک بہترین مہینہ ہے اپنے سٹریس کو کم کرنے کے حوالے سے، اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے حوالے سے، اپنی فیٹی فوڈ اوور آل ڈائٹ کو کم کرنے کے حوالے سے. اور اگر کسی کو امکان ہے تو وہ یہ دعا پڑھے، سورہ پڑھے تو درد دل سے شفا یابی ہوگی. مٹی کے برتن پہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھویا جائے، پھر اس پانی میں شکر ملا دیا جائے. اگر شوگر ہے تو کینڈل یا کوئی اور سویٹنر ملا دیں. رزلٹ میں آپ کی خواب میں اگر کوئی زیارت کرنا چاہے تو زوال کے وقت 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنے سے انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا کی روایت میں بلباب نٹ شیل باٹم لائن اس سورہ کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز سے، بہت منتخب کلمات کے چناؤ کے حوالے سے اس روایت میں موجود ہے کہ سورہ قدر کو قرآن کا ثمر کہا گیا، قرآن کا خزانہ، فقراء کا خزانہ، کمزوروں کی مدد، تنگ دستوں کی کشادگی، مومن کی عصمت، نماز گزاروں کی ہدایت، قرآن کا سردار، علم کا سردار، قرآن کی زینت، عبادت گزاروں کا خیمہ، حضرت رسالت مآب کے بعد حجت. اتنا زیادہ ثواب کوئی ایسا ثواب نہیں لگتا ہے کہ جو اس میں سمیٹ نہ دیا گیا ہو. قرآن کا ثمر ہے، کیونکہ قرآن آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی تقدیر سنوارے. تقدیر سورہ قدر میں موجود ہے. قرآن کا خزانہ ہے، قرآن کا خزانہ یہی ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو بہتر بنائے. سورہ قدر میں یہ خزانہ موجود ہے. فقراء کا خزانہ ہے، یعنی دولت. اس سورہ کو پڑھنے سے دولت اور وسعت رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کمزوروں کی مدد، جیسے ہم نے بتلایا ہے کہ دشمنوں پہ غلبہ، تنگ دستوں کی کشادگی، مومنوں کی عصمت، نماز گزاروں کی ہدایت، خود قرآن کا سردار. بہرحال اس میں تمام کم و بیش ثواب شامل ہو گیا ہے جو ایک مومن اپنے ذہن میں لا سکتا ہے. اب آئیے اس سورہ کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ممبر رسول پر بنو امیہ والے براجمان ہیں. رنجیدہ خاطر ہوئے، افسوس ہوا ان کو. کہتے ہیں کہ آپ کے افسوس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی. اور کئی سورہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تسلی کے لیے، مثلا سورہ کوثر، جب لوگوں نے آپ کو مقتون نسل دم بریدہ قرار دیا نعوذ باللہ، سورہ کوثر نازل ہوئی. سورہ نصر فتح مکہ کی خوشخبری لیے ہوئے نازل ہوئی.
اس کی دلیل کیا ہے اور کیا کمپیٹیبلٹی ہے, کیا لنک ہے بنو امیہ کی حکومت میں؟ سورہ قدر میں بنو امیہ کی حکومت 80 سال قائم رہی تقریباً, اور 80 سال کو اگر آپ 12 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1000 مہینے بنتے ہیں. اور شب قدر میں بھی یہی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اسی شب قدر کی فضیلت میں یہ سورہ نازل ہوئی. ایک اور بیک گراؤنڈ شان نزول, ایک دفعہ جب اصحاب کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمسون, 1000 مہینے تک لباس جنگ زیب تن کیا رہا. اسے کہتے ہیں نا کہ اگر خواتین زیور پہنے تو یہ ان کی زینت ہوتی ہے. اسی طرح مرد اگر ہتھیار باندھے اپنے جسم پر, لباس پر, تو وہ ان کی زینت ہوتی ہے. آپ نے پرانی موویز میں امیر مختار اور غریب طوس اور دیگر موویز میں دیکھا ہوگا کہ عموماً یہ مسلمان جو ہے وہ مرد جو ہے وہ تلوار جو ہے حمائل کیے رہتا ہے اپنے لباس میں. اگر وہ اس لباس کے میں یعنی تلوار کے ساتھ ساتھ اس زرہ کو بھی پہن لے جو میدان جنگ میں پہنی جاتی ہے, تو گویا وہ بالکل ہی تیار ہے مرنے کے لیے. یعنی وہ اس وقت اپنے آپ کو میدان جنگ میں تصور کر رہا ہے. تو جو تلوار نہ باندھے اس کو بزدل سمجھا جاتا تھا, جو تلوار باندھے اس کو بہادر, اور جو زرہ پہنے رہے اس کو تو بہت ہی بڑا بہادر. آپ نے شاید امیر مختار کی مووی میں دیکھا ہوگا, اس کا جو ساتھی تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ زرہ پہنے ہوئے رہتا تھا. خود امیر مختار بھی جب قیام کا انہوں نے جو ہے ارادہ کیا, تو 1000 سال تک زرہ پہنے رہنا بہت بڑا کمال ہے. مطلب لوہے کی زرہ آپ سمجھ لیں, اگر آپ کوئی موٹا لباس بھی پہن لیں, یہ جو لان کے اشتہار آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ گرمیوں میں آپ پتلے کپڑے پہنیں. یہ جو موٹا لباس اگر کوئی پہن لے, مثلا کوئی سویٹر پہن کے گھومے, جیکٹ پہن کے گھومے, تو آپ اس کو کتنا بے وقوف آدمی کہیں گے. تو اگر کوئی شخص 1000 سال تک زرہ پہنے, وہ بھی لوہے کی, جو کہ گرمیوں اور سردیوں یکساں پہننا پڑے گی اس کو, تو گرمیوں میں اس کو کیا برا حشر ہوگا. لیکن بہرحال ایک بڑی فضیلت تو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ تو دے گا کہ وہ اپنے آپ کو میدان جنگ میں جہاد میں محسوس کر رہا. تو ہاں, صحابہ نے بہت شدید خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم بھی اس طرح 1000 سال تک میدان جنگ میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور زرہ پہنے. لیکن ممکن نہیں ہے 1000 مہینے تک کہ پوری زندگی آدمی زرہ پہنے رہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی کہ جس کو پڑھ کے آپ 1000 سال کی عبادت, جہاد جو کہ عبادت ہے, اس کا ثواب پا لیں. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے 4 افراد تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک ایک گناہ نہیں کیا. ہم یہاں کہتے ہیں کہ گناہ کے بغیر ہم زندگی کیسے گزاریں. روایتوں میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں جب انسان گناہ نہیں کرے گا تو غمگین ہوگا. جس دن گناہ نہیں کرے گا غمگین ہوگا. اور یہ اب تقریباً وتیرہ بن چکا ہے. جس دن آپ ٹی وی نہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ دن ہی نہیں گزرا, بڑا موڈ اور بڑا بورنگ ڈے. جو میوزک سننے والے ہیں وہ میوزک نہ سنیں کسی دن رات کو سونے سے پہلے جسے کہتے ہیں, تو وہ گناہ ہی نہیں کیا. محفل میں بیٹھے اگر غیبت کر کے نہ اٹھیں تو وہ مزہ ہی نہیں آیا, فائدہ کیا ہوا گپ شپ کا. تو بنی اسرائیل کے 4 افراد نے 1000 مہینے تک کوئی گناہ نہیں کیا. شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی 30 سال تک 1000 مہینے تک ترک گناہ کیا, 30 سال تک اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تھا تو بادل کا سایہ اس کے اوپر آ جاتا تھا. یہاں 80 سال تک انہوں نے ترک گناہ نہیں کیا. تو آپ اندازہ لگا لیں. پھر صحابہ نے شدید خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے, لیکن ممکن نہیں ہے. تقریباً اس چھوٹی سی زندگانی میں جو آپ 57 ایئرس پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے 60-70 سال کی زندگی میں, کیسے آدمی 1000 مہینے تک جو ہے پورا مکمل طور پہ اپنے آپ کو روزے میں یا عبادت میں گزارتا. روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے دن میں روزے رکھے اور رات میں شب داری کی. کتنا آسان طریقہ ہے دن بھر رات بھر اور عمر بھر عبادت میں گزارنا. تو جب یہ 4 افراد کا سنا تھا صحابہ جو ہے بڑے قسم سائے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کو نازل کیا کہ اس سورہ کو پڑھو اور تمہیں بنی اسرائیل کے ان نوجوانوں, ان عابدوں, ان مجاہدوں کیا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا جو 1000 سال تک 1000 مہینے تک جو ہے وہ زرہ پہنے رہے اور 1000 مہینے تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ جو اس کا
پس منظر تھا، شان نزول تھا. اب آئیے سورہ کے حوالے سے چند مقدماتی باتیں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ قدر کے پیغامات. دشمن خدا ہے وہ شخص جو زیادہ کھاتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے. خدا نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ گنہگار ہے، یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے. جو جہاد نہیں کرتا وہ اللہ کا دشمن ہے. کس کو کہا؟ جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے. حالانکہ کھانا ایک طبعی امر ہے، فطری بات ہے، بلکہ لازمہ حیات ہے. اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں آپ؟ اسی طرح سونا یہ بھی آپ کی لازمہ حیات ہے. اگر آپ نہ سوئیں تو مر جائیں گے. 40 دن تک آدمی زندہ رہ سکتا ہے اگر نہ کھانا نہ کھائے، اور 10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اگر آدمی نہ سوئے. تو آپ نے دیکھا کہ سونا اور کھانا دونوں کتنے ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی دونوں چیزوں کو کم کروا رہا ہے. آپ کا کھانا بھی کم کیا، وہ ایک الگ بات ہے. ہم جو ہے تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہی 2500 کیلوریز لینی ہے جو ہم شعبان اور رجب میں لیا کرتے تھے. اگر ہم نے دن میں نہیں کھایا تو کیا ہوا؟ مغرب سے لے کے فجر تک مسلسل کھائیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تمام کیلوریز، ایک لوگوں کو ایک خوف پیدا ہو گیا کہ بھئی گرمی بہت زیادہ ہے، پانی پیتے رہو. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ ہر 1 گھنٹے میں 2 گلاس، ہر گھنٹے میں 2 گلاس رات میں، کہ پتہ نہیں کل کیا ہو، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، شوق اور لو نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. جس طرح بھوک لگنے پہ آپ کو کھانا چاہیے، اسی طرح پانی پیاس لگنے پہ آپ کو پانی پینا چاہیے. اس میں کون سی ایسا راکٹ سائنس ہے؟ کوئی آپ کو اپنا واٹر لیول چیک کرنا ہوگا ہیموگلوبن اور بلڈ پریشر کی طرح؟ کیا آپ کو اپنا گلوکوز چیک کرنا ہوگا پھر آپ کو کھانا ہوگا؟ نہیں. بھوک ایک جبلت ہے، فطرت ہے، غریزہ ہے کہ جب آپ کو لگے، جب آپ کی توانائی میں کمی ہوگی، جب کھانا جسم میں کم ہوگا، خود بخود بھوک لگ جائے گی. اس طرح پانی، جب آپ کا جو ہے واٹر لیول کم ہو جائے گا، جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہوگی، خود بخود آپ کو پیاس لگے گی. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا دونوں جو ہے اللہ کے دشمن بنانے کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن 2 چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ رمضان سے نوازا، یہی 2 چیزیں آج کل مومنین کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ سحری کے بعد سوئے، پھر ظہر میں اٹھے، پھر ظہر پڑھی، پھر سوئے، پھر افطار میں اٹھے، ٹی وی دیکھا، اس کے بعد پھر رات میں پھر سوئے. تو جن کی چھٹیاں ہیں، یا خواتین عموماً، یا وہ لوگ جو دفتر سے جلدی گھر آ جاتے ہیں، چھٹیاں لیے ہوئے ہیں، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنا گھر کا ٹائم یا تو ٹی وی میں فضولیات جو پروگرامات آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے، جن کا کوئی سر پیر نہیں، جو سراسر آپ کو لہو و لعب اور گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں یا سوتے ہوئے. تو خدا را ان 2 چیزوں کو ٹارگٹ رکھیے، ان 2 چیزوں کو کہ رمضان میں کم کھانا ہے اور کم سونا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ڈائٹ پلان بنایا، تو ماہ رمضان میں ڈائٹ پلان بنایا. تو وہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت چھولے کھایا کرتے تھے، وائٹ چھولے جو ہوتے ہیں، سفید چنے، وہ بھگو کے، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مرچیں اور چٹنی وغیرہ ڈال کے نہیں، سادے. اس بندے نے پورا مہینہ ایسا گزارا، نہ سحری نہ کھانا، فقط افطار میں ایک بول ہوتا تھا، پیالہ، اس میں چنے ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ کیا ویٹ ریڈیوس کیا. اللہ ان کو جو ہے مزید ویٹ ریڈیوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر یہ فوکس انسان اپنے تقوی کے حوالے سے کر لے تو ویٹ ریڈکشن، مینٹیننس آف ہیلتھ اور ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، یہ سب چیزیں تو آپ کو سائڈ افیکٹ تحفتاً ملیں گی. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جاتے ہیں ڈٹرجنٹ لینے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جوس یا ایک چاکلیٹ آپ کو مل جاتی ہے، یہ اس کے ساتھ فری ہے، اسپون مل جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ فری ہے. آپ کولڈ ڈرنک لینے جاتے ہیں، گلاس مل جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ فری ہے. تو یہ اس کے ساتھ ملیں گی، اس کی فکر نہ کریں آپ پلیجر آف اللہ جسے کہتے ہیں نا، تقرب الہی، قربتاً اللہ جو ہم کہتے ہیں، بس اس کی فکر کریں. اس کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا دے ہی دے گا. آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کما لیں، دنیا خود بخود مل جائے گی. اس کے علاوہ اب یہ کہ انسان کیا کرے جب اللہ تعالیٰ کا دشمن بننے کے لیے تیار ہے وہ، تو مولا فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، شکموں کو لاغر بناؤ اور جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو. لیکن وہی ہے جو ماہ رمضان میں آپ کو کرنا ہے.
آنکھوں کو بیدار رکھنا ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں، شکموں کو لاغر بنانا ہے بھوکا رہ کے، اور جسموں کو نفسوں پہ نثار کر دو، یعنی جسمانی ضرورت کو نفس کی ضرورت پر قربان کر دو۔ جسم کمتر ہے، نفس یا روح برتر ہے، کمتر چیز برتر کے لیے قربانی دیتی ہے۔ جیسے پانی درخت کے لیے قربانی دیتا ہے، درخت پانی استعمال کرتا ہے، درخت جانور کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور درخت کھاتا ہے، جانور انسان کے لیے ذبح ہوتا ہے، انسان کو اللہ کے لیے قربانی دیں گے۔ کیسے قربانی دیں گے آپ؟ اپنے جسم کو قربان کر کے، یعنی مادی ضروریات، کھانا پینا، سونا، بولنا، گپ شپ کی محفلیں، نظروں کی حفاظت، یہ تمام چیزیں آپ کی جسمانی ضرورتیں، جسمانی لذتیں، ان کو ایک اور حدیث میں اسی طرح کا مفہوم تھا، اور آگے ایک اور ٹکڑا تھا، شاید کہ تم اس طرح ملاء الاعلیٰ سے بھی آگے نکل جاؤ، یعنی جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس سے بھی آگے نکل جاؤ۔ زمین کی وسعتیں، سمندر اور صحرا اور چاند ستارے تو بہت دور کی بات، ملاء الاعلیٰ سے بھی آگے نکل جاؤ۔ کس طرح؟ آنکھوں کو بیدار رکھ کر، شکموں کو لاغر رکھ کر، اور جسموں کو یعنی خواہشات کو قربان کر کے۔ شب بیداری کیوں افضل ہے؟ شب بیداری دو زندگیوں میں سے ایک ہے۔ دن میں انسان لوگوں کے ساتھ معاملات میں مشغول ہوتا ہے، عموماً ریاکاری کا غلبہ ہوتا ہے، عموماً حسد کا غلبہ ہوتا ہے، انسان وہی کچھ کرتا ہے جو زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح سلوک کرتا ہے جس محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ افضل ترین عبادت یاد خدا میں آنکھوں کا بیدار رہنا، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے، چاہے تو وہ نماز شب پڑھے، چاہے تو وہ ٹی وی کے پروگرام دیکھے، چاہے تو وہ تلاوت قرآن کرے، چاہے تو وہ چیٹنگ کرے۔ تو رات انسان کو اپنے اصل حلیے میں لے آتی ہے، انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، انسان کو اپنی اصلیت بتلا دیتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیک بن کے رہوں، لیکن اکیلے میں، تنہائی میں امتحان اس کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اور یہ بھی کہا گیا تنہائی کے گناہ کے حوالے سے کہ تنہائی کے گناہ سے ہوشیار رہو، کہ کیوں کہ جو گواہ ہے وہ قاضی بھی ہے، یعنی اللہ قاضی ہے ہمارے اوپر، اور وہ گواہ بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جب تم اللہ سے نہیں گھبراتے اور شرماتے تو لوگوں سے کیوں شرماتے؟ کون جاگتا ہے؟ جسے خوف ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، اور جو راتوں کو جاگتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال بہشت ہے۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو شب کو اٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو بہت دور جانا ہے، جنت بہت دور ہے، جہنم تو بہت قریب ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، جہنم مل گئی آپ کو، 2 قدم پر ہے، لیکن جنت دور ہے، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی آپ کو۔ قرآن کی گواہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں۔ لائٹ چلی جائے، اکثر جاتی ہے کراچی میں، نوٹ کیا ہوا آپ نے، پتہ چل جاتا آپ کو کہ لائٹ چلی گئی، آپ پہلو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کھڑکی کھولتے ہیں، کبھی دروازہ کھولتے ہیں، کبھی اے سی کا سوئچ آف کرتے ہیں، کبھی پنکھے کا سوئچ آن آف کر کے بار بار 2-3 مرتبہ چیک کرتے ہیں کہ لائٹ آئی کہ نہیں آئی، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، اللہ کی یاد دل سے نکل جائے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لائٹ چلی جائے ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے، پنکھا بند ہو جائے فوراً احساس ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی ہو جائے کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اے سی کول نہیں کر رہا، بھائی پنکھے چلاؤ، کیا مسئلہ ہے، اے سی والے کو بلاؤ، اس کی کولنگ ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان میں کمی ہو جائے انسان کو احساس نہیں ہوتا، کبھی اس ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ پہلو نہیں بدلتا۔ بدلتے ہیں، بدلنے والے بدلتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن موجود ہے، لیکن کتنے ہیں؟ بہت شاذ، بہت نادر۔ دیکھیے 11 مہینے اللہ تعالیٰ سے آپ نے کٹی کی، بچے نہیں کہتے کٹی ہوئی تم سے، ہم تم سے بات نہیں کر رہے، اور یہ جو کٹی تھی، یہ جو جھگڑا تھا وہ ہماری طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اللہ نے تو ہمیشہ اپنے بڑے پن کا، جسے کہتے ہیں کہ مظاہرہ کیا، ہاتھ بڑھایا دوستی کا۔ 11 کے 11 مہینے، اور اس مہینے تو گویا گلے ملنے کے لیے تیار ہے، آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی آؤ میری طرف۔ تو خدا را 11 مہینے اگر آپ نے کٹی کی تو آپ 12ویں مہینے سے دوستی کر لیں،
تو روزہ اس کے بعد شب بیداری اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مسلسل آپ کو آگے بلا رہا ہے کہ دیکھو میری بات مان جاؤ، میں تمہیں بخشنے کے لیے زمانی بچے کو پکڑ پکڑ کے دوا پلا رہی ہوتی ہے اور بچہ نہیں پی رہا ہوتا، کبھی اس کو لڈو میں ڈال کے دے رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کسی اور چیز میں ڈال کے دے رہی ہوتی ہے، شربت میں ڈال کے سرپ دے رہی ہوتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا وہ لڈو کھا لیا تھا؟ تو بچے نے کہا کھا لیا تھا اور گٹھلی پھینک دی تھی، یعنی لڈو میں جو دوا کی میڈیسن ڈال کے دی تھی گولی، اس کو اس نے گٹھلی سمجھ کے پھینک دیا۔ تو ایسے مومنین بھی ہوتے ہیں، تو روزہ رکھتے ہیں، شب قدر میں جاگتے ہیں، لیکن جو اصل مغز ہے خوشی و خضوع نیت، اس کو گٹھلی سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ بھائی اس کی کیا ضرورت؟ نت نئے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، نت نئے لہو و لعب کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، فنی ویڈیو کلپس ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں دوسرے کو، نت نئے پروگرامات چینلز دیکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح ٹائم پاس ہو۔ اب آئیے اس سورہ کی تفسیر کی طرف ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کی ابتدا بسم اللہ سے جو ہر سورہ کا جز ہے ہمارے ہاں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا یعنی بے شک، انزلنا نازل کیا، اور انزلنا کا مطلب ہے ایک ساتھ نازل کیا، تنزیل کا مطلب ہے بتدریج نازل کیا۔ ایک ساتھ نازل کرنے کی گواہی سورہ بقرہ 185 میں اللہ نے دی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ 183 ماہ رمضان مبارک کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے فوراً بعد 85 میں شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن ایک ساتھ نازل ہوا۔ ایک اور جگہ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ جسے ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہم ہمیشہ سے ڈرانے والے تھے۔ یہاں بھی انزلنا کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن دفعی یعنی ایک دم نازل ہوا ان آیات کی روشنی میں۔ کس طرح؟ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ایک ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ قرآن کے تدریجی نزول سے پہلے واقف تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ساتھ نازل ہوا تو وہ جو وحی آتی تھی اور رسول کہتے تھے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، فلاں آیت اتری ہے، یہ آیت قرآن میں شامل کر دو، تو پھر وہ کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک ساتھ نازل ہوا قرآن تو رسول اللہ نے مکمل قرآن کیوں نہیں دے دیا اپنے ساتھیوں کو؟ تو اس سوال کا جواب کہ کیا رسول قرآن کے تدریجی نزول سے پہلے سے واقف تھے؟ جی ہاں، رسول لوح محفوظ کے علاوہ جو خدا کا مخفی علم ہے کے سوا دوسرے تمام علموں سے آگاہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ 114 میں اللہ فرماتا ہے وحی کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ دلیل اس لیے ہے کہ رسول میں قرآن نازل ہو گیا تھا لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اصحاب کو بتلایا کرتے تھے۔ دوسری مرتبہ قرآن یعنی دوسری جگہ کہاں نازل ہوا رسول کی قلب کے علاوہ؟ بیت المعمور، وہ خانہ کعبہ جو ایگزیکٹلی خانہ کعبہ جو زمین پر ہے اس کے اوپر ہے آسمانوں میں۔ اس مبارک رات سے مراد شب قدر جس میں خدائے بزرگ و بدر نے قرآن کو ایک ہی مرتبہ بیت المعمور کی طرف نازل کیا، پھر 20 سال کے عرصے میں رسول پاک پر تدریجی طور پر نازل ہوا۔ یہ بالکل ایک کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے کہ پہلے رسول پہ نازل ہوا پھر آہستہ آہستہ 20 سال کے عرصے میں رسول پاک پر۔ جی تیسری جگہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ لوح محفوظ کے نچلے آسمان پر، الف بے جیم، یہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ قرآن یکدم نازل ہوا۔ کیا قرآن تدریجی بھی نازل ہوا؟ جی ہاں، 23 سال میں بتدریج عرصہ نبوت کے دوران نازل ہوا۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ نزول قرآن دفعی تدریجی دونوں طرح ہوا، اور نزول دفعی شب قدر میں اور نزول تدریجی قرآن شب معراج میں۔ دفعی شب قدر میں
اور نزول تدریجی یعنی قرآن کا نازل ہونا جو شروع ہوا شب معراج سے، اور ایک دم شب قدر میں بھی نازل ہوا. انزلنا مکمل طور پہ نازل ہونا، تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، یعنی قرآن دونوں طریقے سے نازل ہوا، ایک دم بھی اور آہستہ آہستہ بھی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، کوئی استاد جب آپ کو کوئی کتاب پڑھانا چاہتا ہے تو پہلے وہ کتاب خود پڑھ لیتا ہے اچھی طرح، پھر وہ آپ کو پڑھاتا ہے. اور ضروری نہیں وہ شروع سے پڑھائے، وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے بعض اوقات کہ بیٹا پہلا چیپٹر ذرا مشکل ہے، ہم ذرا دوسرے چیپٹر سے اسٹارٹ کریں گے. اچھا تیسرا چیپٹر جو ہے وہ آپ کو اس طرح پڑھنا ہے، اور آگے پیچھے وہ دیکھ کے پڑھاتا ہے بچے کی ذہنی استعداد اور ماحول کے مطابق. اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی رسول اللہ پر، وہ سورہ تھی جو وقت کے حساب سے نازل ہے. یعنی جب جہاد کا موقع تھا تو جہاد کے حوالے سے سورہ، جب نماز کا حکم آیا تو نماز کے حوالے سے، حج کے موقع پر حج کی آیات. لیلۃ القدر کیا ہے جو اس آیت میں تذکرہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلا مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ بندوں کے تمام سال کے سارے مقدرات اسی رات میں تعین ہوتے ہیں. رزق ہے، بیماری ہے، عمر ہے، موت ہے، یہ سب. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر عبادت میں مشغول ہو، اور جسے کہتے ہیں کہ سال بھر فرض کر لیں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس کو میں بیمار کروں گا، مصیبت میں مبتلا کروں گا، رزق میں تنگی کروں گا، اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ کی کرتوت دیکھ کے، لیکن عین اس وقت آپ پہنچ گئے. جسے آپ کے ابو جب آفس سے گھر آتے ہیں تو وہ جو ہے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں امی کی شکایت پر کہ سزا دینی ہے آپ کو، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ گڑ گڑانے لگتے ہیں. آپ تو کم از کم اس وقت تو گڑ گڑائیں، آپ اس وقت تو آپ اللہ کی عبادت کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر لکھنے جا رہا ہے. اور دلیل یہ بھی ہے کہ وہ رات کی جس میں ہر امر خدا کی حکمت کے مطابق مرتب ہوتا ہے، ہماری طرف سے ایک حکم تھا، ہم ہی نے محمد کو بھیجا. یہ سورہ دخان میں اس کی دلیل موجود. دوسرا مفہوم ہے عظیم شرافت اور قدر کی حامل رات ہے. یہ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے عظیم شرافت و قدر کی حامل رات، انہوں نے حقیقت میں خدا کی قدر و عظمت کو ہی نہیں پہچانا. قدر یعنی سورہ قدر کے حوالے سے. تیسرا مفہوم قرآن پوری قدر و منزلت کے ساتھ قدر و منزلت والے رسول پر قدر و منزلت والے فرشتے کے ذریعے نازل ہوا. بہترین کتاب بہترین نبی پر بہترین فرشتے کے ذریعے. مطلب کیا کمبینیشن ہے، آپ اس کو ذرا غور کیجئے. چوتھا مفہوم ایسی رات جس میں قرآن کا نازل ہونا مقدر ہوا، یعنی قرآن کا نازل ہونا اس میں ڈیسائیڈ ہوا. پانچواں مفہوم جو شخص اس رات بیدار رہے وہ صاحب قدر و مقام ہوتا ہے، صاحب قدر ہوتا ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے. چھٹا مفہوم فرشتوں کی کثرت نزول کے سبب کہتے ہیں عرصہ زمین کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اور تقدیر بمعنی تنگی بھی ہے. دوسری آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے. تو بچوں کو بتاتے نا، جسے کبھی ایئرپورٹ نہ دیکھا ہو، ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے بیٹا تمہیں کیا معلوم ایئرپورٹ کیا ہے. اب بتاتے پھر بھی وہ نہیں سمجھتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، کس طرح تم درک کرو گے. القاریات من قاریات وما ادراک من قاریات، کھڑکھڑانے والی وہ کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. تم درک نہیں کر سکتے اس دنیا میں. حقیقت میں ہمیں نہیں معلوم شب قدر کیا. مخفی کیوں رکھا ہم نے اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں کہ جیسے رمضان کی جزا کو مخفی رکھا ہے. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں. کیا جزا ہے؟ روزانہ کے روزوں کی جزا تو آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ کیا اس سے بھی زیادہ جزا ہے. امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا صلہ جزا بیان کر دی سوائے شب قدر کے. اسی طرح شب قدر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا. جتنا کچھ اللہ اور اس کے رسول نے امام نے ہمیں بتایا اتنا ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا اصل ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا. تیسری آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر ہے، من الف شہر، سواء الف شہر نہیں کہا، من سے بھی بہتر ہے. اچھا یہاں الف کی
بحث سن لیجیے. الف تعداد کے لیے ہوتا ہے 1000 یعنی 1000 مرتبہ. مذہب کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم نے کہتے ہیں 1000 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے کہ دروازہ بند کر دیا کرو, لائٹ آف کر دیا کرو جب گھر سے نکلو یا کمرے سے نکلو. تو کثرت کا مطلب ہے ان لمیٹڈ, انفائنائٹ, آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم 1000 کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے, آپ نے انگلش میں سنا ہوگا 1000, پھر ملین, پھر بلین, پھر ٹریلین. عربی میں الف سے بڑھ کر کوئی عدد نہیں. الف کا مطلب ہے 1000 اور اس کے بعد 1000, 5000, 1000, 2,00,000, جتنے بھی ہزار آپ کو, وہ 1000 ہی کی کاؤنٹنگ سے ہوں گے. یعنی 2000, 4000, 50,000, 100,000, پھر 1000, پھر 1000, یعنی الف 1000 ہی سب سے بڑا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید کیا بتاتا کہ جب آپ کو گنتی ہی نہیں آتی, بچے کو اگر گنتی 100 تک آتی ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے نا کہ شب قدر جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کو 100 کا عدد ہی معلوم ہے جو میکسیمم ہے. تو عربوں کو 1000 ہی کا عدد معلوم تھا. تو اگر ابھی ہوتی تو ہو سکتا ہے ممکن اللہ تعالیٰ بلین ٹریلین کا لفظ استعمال کرتا, یعنی اس کے برابر نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے 1000 کے برابر نہیں ہے, من الفی, اس سے بہتر ہے, 1000 سے بھی زیادہ. کیوں؟ ایک تو وہی پس منظر میں بیان کی جانے والی روایت کہ ایک شخص 1000 مہینے تک زرہ پہنے رہا, اس حوالے سے 1000 کا لفظ استعمال کیا. 4 افراد 1000 مہینے تک گناہ کرنے سے باز رہے, اس لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا. بنو امیہ نے 1000 مہینے تک حکمرانی کرنی تھی, اس لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا. چوتھی آیت, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے اترتے ہیں. کون اترتا ہے؟ فرشتے اور روح. جن تنزل کی تفسیر ہے, اور اگر آپ کو انگلش گرامر سے شدبد ہو تو پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہی ہے. فرشتے اور روح اترتے رہے ہیں اور اترتے آ رہے ہیں. اتر رہے تھے, اترے تھے اور اتر رہے ہیں, یعنی ابھی تک ان کا سلسلہ جاری ہے. یہ نہیں کہ فقط ایک رات ایسی تھی, ایک وجہ, ایک دور ایسا تھا جب فرشتے اترتے, نہیں, اب بھی اتر رہے. روح کو الگ سے تذکرہ کیا انہوں نے. تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ اور روح. روح سے مراد جبرائیل امین بھی ہے, اور ایک مفہوم کے مطابق وحی بھی ہے, جیسے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. جیسے کہ ہم نے گزشتہ انبیاء پر وحی کی تھی, اسی طرح سے تم پر بھی اپنے فرمان سے وحی کی ہے. تیسرا مفہوم, روح ما فوق الفطرت مخلوق. اب وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور ملائکہ سے بھی ہٹ کے کوئی تیسری ان سے بھی بڑی مخلوق ہے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جبرائیل ملائکہ میں سے ہے, یعنی جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہے, اور روح ملائکہ سے بھی زیادہ عظیم ہے. کیا خداوند تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے روح فرشتے سے بھی افضل کوئی مخلوق. من کل امر, اس کا مطلب ہے نزول ملائکہ اور معین شدہ تقدیر کا ائمہ کے ذریعے نفاذ. یعنی جو کچھ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے, جو کچھ من حیث المجموعی لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے, اس کا پورا ڈاکیومنٹری پروف تحریر شدہ مواد ائمہ کے پاس آتا ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے غیر معین شدہ تقدیر لاتے ہیں, یا خود فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کلام کو, زبانی تقدیر کو سنانے کے لیے. 5ویں آیت, سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک برکت و رحمت سے پر ہے. کیوں؟ دیکھیں, اس مہینے شیطان پابندہ زنجیر ہو جاتا ہے, خصوصاً اس رات. یعنی یہ سمجھ لیجیے ان کے جو بند ہیں, ان کے جو عقد ہیں, ان کی جو زنجیریں اور ٹائٹ کر دی جاتی ہیں. سالم اور سلامت رات گویا ایک تاکید, مزید ضمانت انسان کے لیے کہ تم خوب لگ کے اور جم کے عبادت کرو, کوئی تمہارے آگے پیچھے دشمن نہیں. اور یہ ایک سلام, فرشتوں کا سلام بھی ہے جو وہ ایک دوسرے پر کرتے ہیں, مومنین پر کرتے ہیں, پیغمبر اکرم پر اور معصوم جانشینوں پر کرتے ہیں. اور یہی سلام سورہ ہود میں بھی آیا ہے, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ.
اور ابراہیم کے بعد ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس سلام کی لذت عمر بھر محسوس ہوتی رہی جو فرشتے نے ان کو کیا. دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جس شخص کو فرشتوں سے ملاقات کا تجربہ ہو جائے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر کے اللہ سے ملاقات کا تجربہ ہو جائے، تو واقعی وہ اس لذت کو نہیں بھولتا. اور یہی فرشتوں کا سلام تھا کہ جس نے ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنایا. تو کیا شب قدر میں مومنین پر جو فرشتوں کا سلام ہوتا ہے اس سے آتش جہنم کو سرد نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دنیا کی آتش ہے یعنی آزمائش، اس میں آپ کو کودنا پڑے گا اس طرح کہ آپ کا دامن گناہوں سے نہ جلے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. فرشتوں کا طواف. امام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، ہم کیسے نہ جانیں گے جبکہ فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہیں. یہی تو وہ مقام ہے، یہی تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کو وہ سلام پیش کرتے ہیں، جن کے گرد طواف کرتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی سورہ کی تفصیل اپنے اختتام کو پہنچی. اب آئیے چند اہم نکات بھی دیکھتے چلیں. تعین شب قدر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. روایات کے مطابق، کچھ روایات کے مطابق تمام رمضان کی راتیں، ماہ رمضان کی راتیں شب قدر ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، فقط آخری عشرے کی راتیں نہیں. کچھ روایات کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتیں یعنی 21 سے لے کے 30. مزید کچھ روایتوں کے مطابق آخری عشرے کی راتیں، اور کچھ روایت کے مطابق پہلی رات ماہ رمضان کی 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 29ویں. مشہور روایات 21 اور 23 کی. مگر فعل رسول یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو رسول اللہ جاگا کرتے تھے. اور ہمارے چھٹے امام کا قول ہے کہ شب قدر 21ویں یا 23ویں شب ہے. کسی نے اصرار کیا تو امام نے جواب دیا، اس چیز کے لیے جسے تو چاہتا ہے 2 راتیں کس قدر آسان ہے. یعنی کہ تم 2 راتیں بھی نہیں جاگ سکتے. جب سے چھٹیاں پڑی ہیں ماہ رمضان میں اور یہ نائٹ میچز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آسان ہو گیا ہے راتوں میں جاگنا. جب سے 24 آور ٹی وی چینل شروع ہوئے کتنا آسان ہو گیا. ویسے مومن کے لیے بڑا مشکل تھا راتوں میں جاگنا. اگر انسان دلچسپی محسوس کر لے عبادت میں، خشوع خضوع محسوس کر لے، وہ لذت حاصل کر لے جو اس کو ٹی وی کے پروگرام اور کرکٹ کے میچز سے ہوتی ہے، یقین کیجئے آپ کو کسی رات جو ہے وہ نیند نہ آئے. تقدیر مقدرات تو 19ویں کی شب کو ہوتی ہے. اب یہ بڑا دلچسپ روایت کو سن لیجیے. تقدیر مقدرات یعنی مقدرات تو 19ویں شب کو لکھ دیے جاتے ہیں. ان کا حکم 21ویں رات کو ہوتا ہے اور ان کی تصدیق اور منظوری 23ویں رات کو ہوتی ہے. یعنی 19، 21، 23 تینوں کو جاگیں، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی کہتے ہیں کہ بھائی فائل ایک افسر کے پاس جاتی ہے، پھر دوسرے افسر کے پاس، پھر باس کے پاس، پھر اس پہ سگنیچر کرتا ہے باس. تو بالکل ایسا ہی ہے، 3 اسٹیپس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم تینوں راتوں کو جاگ لیں. بہرحال ہمارے نزدیک جو معتبر ترین یا جسے کہتے ہیں ممکن ترین جو شب ہے وہ 23ویں کی شب ہے. معین پھر بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو روایتوں کی روشنی میں علماء نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ 23ویں کی شب ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ تمام راتیں جاگیں بشمول 19. 27ویں شب روایت اہل سنت کے مطابق ہے، لیکن ان کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ طاق راتیں. اخفاء شب قدر، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو اخفاء کیوں رکھا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو معاصی میں، گناہوں میں، کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جلا نہ سکتا. تو تمام گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پتہ نہیں کون سا گناہ آپ کو جہنم میں ڈال دے. دوستوں کو لوگوں میں، جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ دوست نہیں ہوتا. چنانچہ بعض اوقات وہ شخص دوست بن جاتا ہے، دوست سے زیادہ کام آ جاتا ہے جو دوست نہیں ہوتا. تو ہر
شخص کو اپنا دوست سمجھیے جب تک اب آپ کا دشمن نہ ہو جائے. اسم اعظم کو اپنے اسما میں، اسم اعظم اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ بہت بڑے کام کر سکتا ہے، معجزات کرامات اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. آصف برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے محل سے سلیمان علیہ السلام کے محل تک پلک جھپکتے ہوئے لے آیا تھا. اور ہمارے امام کے پاس 72 اسم اعظم ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے آصف برقیہ کے معجزے کرامات میں اور ہمارے امام کے معجزے کرامات میں کتنا فرق ہوگا. اور کل 73 اسم اعظم. قبولیت دعا کو جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی ساتھ، تو بہتر ہے کہ پورا جمعہ آپ ورد کرتے ہوئے گزاریں. موت کو کسی بھی وقت میں اگر معین ہو جائے، موت آپ کو 60 سال میں آئے گی تو 49 سال 11 مہینے 29 دن آپ گناہ کریں گے اور آخری دن آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپ کو بخشوا لیں گے. تو موت کا خوف نکل جائے گا. من آپ دیکھ لیجیے ایک حادثہ ہو جائے آپ کا دل اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. علامات شب قدر آپ کو معلوم کرنی ہے تو کچھ علامات ہیں جو علماء نے منقول کی ہیں. ستارے عام راتوں سے زیادہ چمکدار ہوں گے. شہاب ثاقب بے شمار ہوں گے. شہاب ثاقب وہ ستارے ہیں جو کہ ٹوٹ کے گرتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب شیطان کوئی سن گن لینے جاتا ہے اللہ کے پاس تو فرشتے اس کو ستاروں سے مارتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے. اور یہ عین ممکن ہے شب قدر میں، کیونکہ تقدیر لکھی جا رہی ہے. جیسے پیپر چیک ہوتے ہیں، ایگزامنر پیپر چیک کر رہا ہو یا پیپر بنا رہا ہو تو شیطان چاہتا ہے کہ معلوم کر لوں غیب کا علم تاکہ لوگوں کو اپنے علم سے معروف کروں. شمس بے مثل قمر یعنی سورج جو ہے وہ قمر کی طرح ہوگا. آب چاہ شیریں یعنی کنویں کا پانی میٹھا ہوگا چاہے وہ کھارائی کنواں کیوں نہ ہو. موسم گرما خنک موسم خنک گرم یعنی سردی کا موسم ہوگا تو وہ دن سردیوں کے مقابلے میں گرم محسوس ہوگا. اور اگر گرمیوں کا موسم ہوگا تو وہ شب گرمیوں کے مقابلے میں ٹھنڈ محسوس ہوگی. گزشتہ امتوں میں شب قدر نہیں تھی. یہ رسول کی امت کی برکت ہے، یہ رسول کی امت کی بہت بڑی قدردانی ہے اللہ کی طرف سے. خدا نے میری امت کو شب قدر عطا کی. گزشتہ امتوں میں سے کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی تھی. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے مگر عبادت کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رات کو سونا ہی سونا ہے، یا فرض کر لیں اس دن کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے یا جاب ضروری ہو کرنا تو آدمی کیا کرے اگر پوری رات نہ جاگ سکے. تو امام فرماتے ہیں رات کے پہلے حصے میں سو لینے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاؤ. یعنی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کا جو سونے کا ہارمون ہے میلاٹونن ہارمون وہ شروع میں خارج ہوتا ہے اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں درمیانی حصے میں کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ شروع کے حصے میں سو جائیں یعنی افطار کر کے نمازیں پڑھ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر بہت زیادہ نیند ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اگر میں نے نہیں سویا، اگر میں نہیں سوئی تو میں مسلسل جاگنے کی وجہ سے شاید 1-2 گھنٹہ عبادت کر پاؤں گی پھر سو جاؤں گی. تو اول شب سے بہتر ہے آخری شب یعنی رات کے دوسرے حصے میں جاگنا اور عبادت کرنا. قرآن شب قدر میں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کائنات کے امور کا تعین کرتا ہے اور شب قدر انسانوں کے امور کا تعین کرتا ہے. دونوں تقدیرات کے لیے بنائی گئی. ایک اہم نقطہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، جیسے آغا آیت اللہ خوئی آیت اللہ سستانی کے حوالے سے راتیں مختلف ہیں تو کیا کریں. تو اصل میں شب قدر ایک رات ہے جو گھومتی ہے. یعنی فرض کر لیں ابھی جو ہے پاکستان میں 5 بج رہے ہیں تو کینیڈا میں اس وقت 5 بج رہے ہوں گے رات کے، امریکہ میں 4 بج رہے ہوں گے رات کے. تو شب قدر وہاں ہے اور اس کے بعد شب قدر جو ہے 12 گھنٹے بعد یہاں آ جائے گی. تو وہ ایک سایہ ہے، جیسے ایروپلین آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کے گھر کے اوپر سے گزرے تو اس کا سایہ گزرتا ہے. اگر ایروپلین انچولی سے گزر رہا ہے تو پہلے انچولی پہ سایہ ہوگا، پھر جو ہے وہ گولڈن مارکیٹ، پھر سمندر، پھر اس کے بعد دبئی، پھر دوسرے شہر، دوسرے ممالک. تو اسی طرح شب قدر بھی ایک سایہ ہے، سمجھیں ایک نور ہے، ایک برکت کا سفر ہے جو چل رہا ہے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف. ہوتی ایک ہی مرتبہ ہے لیکن مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں. کلام آخر دیکھ یاد رکھ لیجئے کہ پیش منظر
پس منظر اور پردہ غیبت تینوں الگ الگ چیزیں. پیش منظر یعنی جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے آس پاس کے ماحول میں، ٹی وی پہ، میڈیا پہ، محفلوں میں، وہ سب عوام الناس کے لیے ہے، اس پہ کام نہ دھریے. پس منظر کو دیکھیے کہ ماہ رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے. یہ کھیل لہو لعب کے پروگرامات سے آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت نہیں پتہ چلے گی، درس و دروس سے پتہ چلے گی، قرآن پڑھنے سے پتہ چلے گی. تو پس منظر خواص الناس کے لیے ہوتا ہے. اور پردہ غیبت جو نظر ہی نہیں آتا، اپنے وقت پر نظر آئے گا، اس سے پہلے نظر نہیں آ سکتا، وہ مقربین کے لیے. تو جو جتنا غیبت پہ یقین رکھے گا، پس منظر پہ یقین رکھے گا، اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا. اور جو سامنے کی چیزوں پہ یقین رکھے گا، یعنی سحری اور افطاری اور اس کے مینیو میں کھو جائے گا، تو اس کے لیے شب قدر اور ماہ رمضان کی برکتیں نہیں. تو جو پیش منظر ہے وہ دھوکہ ہے، جو پس منظر میں ہے وہ حقیقت ہے، اور جو پردہ غیبت میں ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی سوال اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سوالات سے پہلے صلوات. یا مولا يا صاحب السماء